والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بالخصوص میرے آقا کریم علیہ السلام کے وجود مسعود سے متعلق ہم سن رہے ہیں، اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج 10ویں نشست ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کف دست سے زیادہ ملائم کوئی حریر و پرنیاں نہ دیکھا، اور نہ آپ کی عطر بیز مہک سے بہتر کسی کستوری اور عنبر کی خوشبو سونگھی۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نرم ملائم کسی کا دست نہیں دیکھا، اور آپ کے مبارک وجود سے جو خوشبو آتی تھی، کہتے ہیں کہ اس مہک سے بہتر کسی کستوری اور عنبر، یہ خوشبو ہے نا، اس میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے رخسار پر پھیرا، چہرے پر پھیرا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی گویا ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو عطار کی عطر دانی سے نکالا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست رحمت کا یہ عالم ہے کہ ان کے رخسار پر پھیرا تو ایسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے کوئی عطر والے کی دکان پر بیٹھ کے عطر میں ہاتھ ڈال دے اور پھر اس میں ایسے خوشبو آتی ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستور بن شداد سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ دست مبارک کا یہ اعجاز دیکھیں کہ بالکل نرم، جیسے ریشم نرم ہوتا ہے، اور دست مبارک کو ہاتھ میں لیا تو اس کی ٹھنڈک انہیں محسوس ہوئی، کہتے ہیں ایسی جیسے برف کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لے آئے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، یعنی سرہانے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیمار کو دیکھنے کے لیے خود تشریف لے آئے، اپنا دست شفا بخش میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے، سینے اور پیٹ پر پھیرا۔ اس وقت سے اب تک آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ یعنی وقت گزر گیا لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت
اور رحمت کی برکت یہ تھی کہ وہ جب چہرے اور سینے پر پھیرا تو کہتے ہیں کہ وقت تو کافی گزر گیا لیکن آج تک میں اس کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، شاید پہلے بھی آپ نے سنا ہو، شاید مدینہ شریف میں ایک شخص تھا، جوان لڑکا تھا، لیکن وہ ایسا اپاہج تھا، نابینا تھا کہ وہ چلتے چلتے گر پڑتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا کریں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوں نا، ان کے سامنے گر پڑنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین تو ہیں، اور جب ان کے سامنے گرو گے تو ان کی رحمت للعالمینی وہ کتنی شفقت پر اتر آتی ہے، پھر تم دیکھنا۔ تو وہ معذور تھا، نابینا بھی تھا، وہ حضور تشریف لائے تو وہ دھڑ سے گر گیا، سنبھلا نہیں جاتا تھا، گر گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رحمت للعالمین ہیں، عالم کے لیے اللہ نے کیسا رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ آپ اس جوان کے لیے فکر مند ہو گئے۔ رحمت بھی تڑپ اٹھی، اس نوجوان کو اٹھایا گیا، پوچھا کہ کیا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، میں ایک ایسے مقام پر گیا تھا کہ جہاں پر سانپ کے انڈے تھے، اور لا علمی میں وہ انڈے میرے پاؤں کے نیچے آ گئے، لیکن وہ سانپ بہت خطرناک تھا۔ ایسی اقسام بھی پائی جاتی ہے کہ سانپ اگر دیکھ لے تو بندے پر اثر ہو جائے، تو وہ پاؤں کے نیچے انڈے آ گئے، اس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی، میرا یہ حال ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیمار کی طرف نظر کرم اس طرح فرمائی کہ آپ نے اس کی آنکھوں پر پھونکا، دم کیا، اور دم بھی اس طرح کیا کہ آپ کے لعاب مبارک کے چھینٹے اس پر پڑے، اور وہ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سر والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ حج کا موقع تھا، ایک خاتون جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئی، اور میرے آقا اس وقت جو ہے وہ رمی کر رہے تھے، رمی کہتے ہیں جمرات، جو ہے وہ کنکر مارنا شیطان کو، حج کے موقع پہ۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب، میرا ایک بچہ، ایک ہی بیٹا ہے، اور نہ وہ چل سکتا ہے صحیح، اپاہج ہے، معذور ہے، اور مجھے اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا پانی لاؤ، پانی کا کوزہ لایا گیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، اور اس میں پانی واپسی ڈال دیا، کلی فرما دی، کہا اس کو پلا دینا۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ خاتون آئیں تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرتا ہے، اور وہ بالکل درست ہو گیا۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اے کاش کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم بیماروں کی طرف بھی قدم رنجہ فرمائیں اور کرم فرمائیں، حضور کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔